معجزہ کیا ہے؟ وہ خارق عادت عمل کہ جو اللہ تعالی انبیاء و رسل کے ہاتھ پر ظاہر کرتے ہیں، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ خارق عادت کا مطلب یہ ہے جو عادت کے خلاف ہو، وہ کام کہ جو عام روٹین میں عادت کے مطابق کوئی نہ کر سکتا ہو، ایسا کوئی عمل کسی نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اب خلاف عادت کوئی کام کا ہو جانا یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کی مختلف اقسام ہیں۔ پہلی قسم تو یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام یا رسولوں کے ہاتھ پر یا ان کے ذریعے کوئی ایسا عمل ظاہر ہو جو عادت کے خلاف ہو، روٹین سے ہٹ کر ہو، تو اس کو تو معجزہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا عمل کسی نبی یا رسول کے ہاتھ پہ ظاہر نہ ہو بلکہ ایک عام مسلمان سے ایسا کوئی عمل صادر ہو جائے تو اس کو معونت کہا جاتا ہے۔ اور اگر خارق عادت کام یا عمل کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے، اس کے عمل کے اندر وہ چیز نظر آ جائے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ لیکن موجودہ دور کے اندر مشاہدہ ہے کہ بہت سارے ایسے جو کافر ہیں، فاسق ہیں، گناہگار ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ بھی ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو خارق عادت ہوتے ہیں۔ لہذا کوئی غیر مسلم ہے، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، یا لا مذہب والا ہو، شیطان کو پوجا کرنے والا ہو، جو بھی کافر ہو یا فاسق ہو، عام مسلمان تو ہے لیکن فاسق ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، کرنے والا ہے، ارتکاب کرتا ہے، تو ایسا شخص فاسق ہو جاتا ہے۔ تو کافر یا فاسق کے ہاتھ سے کوئی ایسا عمل ظاہر ہوئے جو خرق عادت ہے، عادت سے ہٹ کر ہے، تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے، اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ کل ملا کر 4 اقسام ہو گئیں، ایک معجزہ ہے، اور ایک معونت ہے، اور ایک کرامت ہے، اور ایک استدراج ہے۔ اور یہ چاروں طرح کے کام خرق عادت ہیں، خرق عادت ہے، عادت سے ہٹ کر ہے، عادت کے خلاف عمل ہو رہے ہیں۔ تو عادت کے خلاف جو بھی عمل ہو رہا ہے وہ ان چاروں اقسام میں سے کسی قسم میں داخل ہے۔ 5واں کام جو آج کل اور نظر آتا ہے، جس کو شعبدہ بازی کہا جاتا ہے، سحر کہا جاتا ہے، جادو کرنا، لوگوں کے سامنے کوئی ایسا کرتب دکھانا کہ ہو کچھ نظر کچھ اور آ رہا ہو، جیسے سرکسوں میں ہوتا ہے، میجک کرنے والوں کے جو ہے عمل کے اندر ہاتھ میں رومال ہے، اس سے کبوتر نکال رہے ہیں، کوئی گلاس ہے اس کے اندر آگ جلا رہے ہیں پانی کے اندر، یعنی مختلف کرتب دکھا رہے ہیں۔ تو اس کا تعلق خرق عادت چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ یہ شعبدہ بازی، سحر، جادو، میجک کہلاتا ہے۔ اور یہ کوئی شخص بھی اسباب پہ ظاہرہ کو اختیار کر کے یہ مہارت حاصل کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہوتا، کمال صرف یہ ہے کہ اس نے سیکھا ہے۔ تو جو کوئی دوسرا بھی سیکھنا چاہے تو اس کو سیکھ کر اس کو وہ کر سکتا ہے اس کام کو۔ لہذا وہ عمل جو انبیاء علیہم السلام یا رسولوں کے ہاتھوں سے ظاہر ہوا اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا ذکر فرمایا، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بھی ذکر ہوا۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی قوم والے آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ ہمیں اس سامنے پہاڑ سے ایک گابن اونٹنی نکال کر دکھائیے، اگر گابن اونٹنی نکل آتی ہے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔
لیکن وہ چونکہ آپ کو صرف آزما رہے تھے، ان کا ایمان لانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کے لیے دعا کی اور اس کو حکم دیا، اللہ کے حکم سے وہاں سے گابن اونٹنی نکل آئی، اور اونٹنی بھی ایسی چاہیے کہ جو وہاں سے نکلے اور حاملہ ہو، اور وہ نکلتے ہی بچے کو جنے۔ اب یہ ان کی ساری شرائط تھی۔ ظاہری اسباب کو اگر دیکھا جائے تو یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ کوئی ایسا شاہکار نہیں ہے، کوئی ایسا کر نہیں سکتا ہے، اور ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ تو خرق عادت عمل ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اس کو ظاہر فرمایا۔ اونٹنی بھی نکلی، بچے کو بھی اس نے پیدا کیا۔ اب چونکہ معجزہ تھا اللہ کی طرف سے، وہ آپ کو عطا ہوا تھا، تو آپ نے قوم والوں کو نصیحت کی کہ اب اس کو کچھ کہیے گا نہیں، کیونکہ معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ اونٹنی چونکہ خرق عادت پیدا ہوئی تھی، اللہ کے حکم سے کن سے پیدا ہوئی تھی، تو اس کی عادات بھی مختلف تھی۔ اور اس کی عادات کیا تھی کہ پورے بستی والوں کے لیے پانی کی ایک ہی جگہ تھی، وہیں سے روزانہ صبح پانی بھرتے تھے، زمین سے پھر پانی اور آ جاتا، پھر بھر لیتے، اور روزانہ ان کو پانی چاہیے وہاں سے۔ جب یہ معجزاتی طور پر یہ اونٹنی ظاہر ہوئی تو اس کو بھی کھانا پینا چاہیے۔ اب یہ پانی پینے گئی تو یہ سارا پانی پی گئی، اور اس کی پیاس ہی ختم نہیں ہوئی، سارا پانی ختم ہو گیا، بستی والوں کے لیے پانی بچا ہی نہیں۔ اب ایک دن ایسا ہوا، 2 دن ہوا، بستی والے پریشان، یہ کیا ماجرا ہوا؟ ہم نے تو ان کو ناکام کرنے کے لیے، ان کو رسوا کرنے کے لیے ہم نے یہ بات کی تھی کہ اونٹنی نکالو، یہ نہیں نکال سکیں گے، لیکن انہوں نے نکال لی، اور اب ہمارا نقصان یہ ہوا کہ وہی اونٹنی ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے، ہمارے لیے بچتا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے قوم والوں کو منع کیا کہ ایسا نہیں کرنا ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو معجزات وہ کام، وہ افعال، وہ اعمال کہلاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام اور اپنے رسولوں کے ہاتھوں پر ظاہر فرماتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیے، اس کو دعوت دیجیے، اس کو رب کی طرف بلائیے، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ مجھے کوئی نشانی دے دیجیے، مجھے کوئی علامت دے دیجیے کہ میں اس کے پاس جاؤں تو وہ مجھ سے کہے گا کہ کیا تم نبی ہو، تو اس بات کی دلیل کیا ہے، علامت کیا ہے، تو میں اس علامت کو دکھلاؤں، کوئی معجزہ مجھے عطا کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالیں۔ آپ نے ہاتھ یوں بغل میں ڈالا اور نکالا۔ جب وہ نکالا تو چاند کی روشنی کی طرح ہاتھ چمکنے لگا، ہاتھ چمکنے لگا۔ فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ عصا ہے، اور اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں۔ پورا سورۃ الطٰہٰ کے اندر جو ہے پورا واقعہ ذکر ہے۔ فرمایا کہ اس کو زمین پر ڈالیے۔ آپ نے زمین پر ڈالا، وہ سانپ بن گیا۔ اب ڈرنے لگے آپ، اللہ نے کہا کہ ڈریے نہیں، اس کے منہ کی طرف سے اس کو پکڑیے۔ جیسے ہی پکڑا وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ تو اللہ نے آپ کو یہ دونوں معجزے عطا فرمائے اور کہا کہ آپ ان کو لے جائیے اور فرعون کو جا کر اسلام کی دعوت دیجیے، اور جو آپ کو ہم نے دین دیا اس کی طرف بلائیے، رب کی طرف بلائیے۔ تو معجزات اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا کیے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں آ کے اہل مکہ سے کہا کہ میں رات کو بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے اللہ سے ملاقات کے لیے آسمان پر میں گیا، اللہ سے ملاقات ہوئی میری، وہاں سے میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو ابو جہل مذاق اڑانے لگا، ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ اس زمانے کے اندر گھوڑوں پر، خچروں پر، اونٹوں پر سواری ہوتی ہوا کرتی تھی، اور مکہ المکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک کئی مہینوں کا سفر تھا۔ کہا کہ اتنے مہینوں کی جو مسافت ہے وہ ایک رات کے کچھ لمحے کے اندر آپ کر آ گئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، اللہ کے حکم سے میں گیا تھا اور اللہ نے مجھے یہ دیدار بھی کرایا، میں بیت المقدس گیا۔ اب وہاں جو لوگ جا چکے تھے، جو بیت المقدس کو دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا سوال کیجئے، ان سے پوچھئے کہ مسجد کیسی ہے، دروازے کیسے ہیں، کھڑکیاں کیسی ہیں، سوالات وہاں کے بارے میں کیجئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے بیت المقدس کو ایسے کر دیا جیسے میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ مکہ والوں کے مطالبے پر آپ نے ان کو ایک ایک چیز بتلائی، جو سوال کرتے چلے گئے آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا چلا گیا اور ان کو بتلاتا چلا گیا۔
جو انہوں نے سوال کیا میں نے اس کا جواب دے دیا. اور وہ چاند کا واقعہ سورۃ القمر کے اندر موجود ہے. اقتربت الساعہ وانشق القمر، چاند کے ٹکڑے ہونے کا واقعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے آپ کو بطور معجزہ کے عطا فرمایا کہ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کا ایک ٹکڑا ایک طرف چلا گیا، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے. تو معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو خرق عادت کام ہو، عام روٹین سے ہٹ کر کام ہو، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ کرامت. کیا ہے کرامت؟ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کوئی ہیں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے. اور صحابہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ تابعین کا ہے، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ سے ملاقات کی ہے، ان سے علم حاصل کیا ہے، ان کے زمانے کو پایا ہے اسلام کی حالت میں، اور اسلام کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا، وہ تابعین کہلاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کا جو زمانہ آیا جن کو تبع تابعین کہا جاتا ہے، جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہے، ان کے زمانے میں ایمان لائے ہیں، ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور ان کی زیارتیں ان کو ملی ہیں، وہ تبع تابعین کہلاتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد ثم الذین یلونہم جو اس سے ملا ہوا ہے. اس سے ملا ہوا زمانہ کون سا ہے؟ خلفاء راشدین کا زمانہ، 40 سال کا عرصہ جو بنتا ہے خلافت راشدہ کا زمانہ. اس کے بعد پھر تبع تابعین کا زمانہ جو ان سے ملا ہوا ہے. تو گویا کہ یہ تینوں زمانے جن کو بہترین زمانہ کہا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر اللہ کے ولیوں کی جو جماعت ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، پھر اس کے بعد تابعین کی جماعت ہے، اس کے بعد تبع تابعین کی جماعت ہے. ان سے بڑھ کر کوئی اللہ کا بڑا ولی ہو نہیں سکتا ہے، ان سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول ہو نہیں سکتا ہے، ان سے بڑھ کر کوئی محبت رسول میں مبتلا کوئی ہو نہیں سکتا ہے. صحابہ کرام تو ایسے عاشق تھے، وہ آپ سے محبت کرتے نہیں تھے بلکہ اس کی علامات بھی بتلاتے تھے، عملی طور پر دکھلاتے تھے کہ وہ محبت بھی کرتے ہیں. آپ کے پسینے سے بھی محبت، آپ کے لعاب سے بھی محبت، آپ کے جھوٹے سے بھی محبت، آپ کی چال چلن سے بھی محبت. صحابہ کرام تو ایسے عاشق تھے، اگر کوئی عمل آپ کو کرتے ہوئے دیکھ لیا کرتے تو پھر وہ اس کو اپنا لیتے، کہتے کہ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اب اس عمل کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. یہی وجہ ہے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات میں دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کو ماننے والے، دین اسلام کے پیروکار اس وقت دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، لیکن کوئی نماز پڑھتے ہوئے نیت سینے پر باندھ رہا ہے، کوئی ناف پر باندھ رہا ہے، کوئی اس کے نیچے باندھ رہا ہے، کوئی رکوع سجدے میں جاتے ہوئے رفع یدین کر رہا ہے، کوئی جو ہے قیام کی حالت میں سیدھے ہاتھ کر کر کھڑا ہو رہا ہے. یہ مختلف علامات ہمیں جو ملتی ہیں، جو عمل ہمیں ملتا ہے اسلام کے پیروکاروں کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج میں آپ کو نقطے کی بات بتلا دوں. یہ سارے عمل احادیث مبارکہ میں جو موجود ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر جو واقعات موجود ہیں، یہ صحابہ کرام کے واقعات ہیں. ہر وہ صحابی جس نے آپ کو جو عمل کرتے ہوئے دیکھا اس نے اس کو اختیار کر لیا، لہذا وہ ساری زندگی وہی عمل کرتا رہا، لہذا وہ عمل ہمیں جب ملتا ہے تو ان کے پیروکار بھی دنیا کے اندر ہمیں مل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے ہر ادا کو محفوظ فرما دیا، آپ کے ہر عمل کو قیامت تک کے لیے جاری ساری فرما دیا. لہذا تمام مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کو پڑھتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو دل سے بھی مانتے ہیں، ظاہر سے بھی مانتے ہیں، عملی طور پر اگرچہ کمزور ہیں، چاہے ان کا عمل کچھ بھی ہو، لیکن وہ سب مسلمان ہیں. قرآن ایک ہے، کلمہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، نبی ہمارا ایک ہے، صحابہ کی جماعت ہماری ایک ہے، لہذا ہمارا عمل اور یقین بھی ایک ہی ہونا چاہیے. ہمیں بھی انگلیوں کے مانند اکٹھا ہو کر ایک مٹھی بن جانا چاہیے، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہی کامیاب ہیں. بالکل ایسے ہی اللہ کی فتوحات ہمیں ملے گی، اللہ کی طرف سے
جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے صحابہ کرام کو فتوحات عطا فرمائی، ان کو کرامات عطا فرمائی، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نصرتیں عطا فرمائی، وہ اللہ آج کے دور میں بھی اتار دیں گے۔ ایک صحابی آئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پنڈلی کی جو ہڈی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، وہ ٹوٹ گئی۔ لمبا واقعہ ہے، مختصر سی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور چلنے میں اب مجھے مشکل ہو رہی ہے، پاؤں نیچے نہیں رکھ پا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، بٹھا لیا، کہا کہ پاؤں پھیلاؤ، اپنی طرف آپ نے پاؤں سیدھا کروایا، اور پھر یہ بخاری شریف میں احادیث میں یہ واقعہ موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پنڈلی کے اوپر یوں ہاتھ پھیرا، پنڈلی پر ہاتھ پھیرا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ نے جب ہاتھ پھیرا تو میری پنڈلی کے اندر کوئی درد باقی نہیں رہا، جیسے کبھی کوئی زخم ہوا ہی نہیں، کبھی کوئی زخم ہوا ہی نہیں۔ اس کے بعد جب میں کھڑا ہوا تو میری پنڈلی بالکل درست تھی، اس کی ہڈی جڑ چکی تھی اور درد ختم ہو چکا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ آپ کی جو ہے انگلی سے اللہ تعالیٰ نے پانی جاری فرما دیا، دودھ جاری فرما دیا، آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا فرما دی، پتھر توڑا، چمک نکلی، آپ نے فرمایا قیصر و کسریٰ بھی فتح ہونے والے ہیں، آپ نے بشارتیں دینا شروع کر دی۔ یہ سارے معجزات تھے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اولیاء اللہ کی کرامات، اولیاء اللہ میں سب سے پہلی جماعت کون سی ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اللہ نے صحابہ کرام کو بھی معجزات کرامات عطا فرمائی۔ حدیث میں ایک واقعہ ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو صحابی ایک جگہ بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، گفتگو کرتے کرتے ان کو معلوم نہیں ہوا کہ رات بہت دیر ہو گئی، اور وہ رات بڑی اندھیرے والی رات تھی، اندھیرے والی رات تھی، اور جب اندھیرا خوب بڑھ گیا، رات بھی دیر ہو گئی، تو اب راستہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے ہوئے اپنے گھر جانے کے لیے تو ہمیں راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، دونوں کے ہاتھوں میں لاٹھی تھی، عصا تھا۔ ایک صحابی، اس کی عصا میں اللہ تعالیٰ نے روشنی ظاہر فرما دی، کیونکہ روشنی کی ان کو ضرورت تھی۔ وہ فرماتے ہیں میں چلتا رہا، ہم دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے، میرے عصا سے روشنی آتی رہی، اس سے ہمیں راستہ نظر آتا رہا، یہاں تک کہ ایک جگہ ایسی آئی جہاں سے میرا گھر کا راستہ الگ تھا، میرے دوسرے ساتھی کے گھر کا راستہ الگ تھا۔ جیسے ہی میں اپنے راستے کی طرف ہوا، میری روشنی ویسے ہی چمک رہی تھی جس سے مجھے راستہ دکھ رہا تھا، لیکن دوسرے صحابی جب دوسرے راستے پر چلے، اللہ نے ان کے عصا کے اندر بھی روشنی جاری فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو کرامات عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں ہم گھر تک بآسانی اس روشنی کے اندر پہنچ گئے، اور جب گھر پہنچے تو وہ روشنی خود بخود ختم ہو گئی۔ تو کرامت ہر وہ خرق عادت، خلاف عادت کام کہ جو عام روٹین سے ہٹ کر ہو، خود بخود ظاہر ہو جائے، وہ ولی کے ہاتھ پر ہو تو وہ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، عام مسلمان کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو معاونت کہا جاتا ہے۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ایک بزرگ ہیں پاکستان میں ہی، کراچی رائے مرکز میں ہوا کرتے تھے، تبلیغی اجتماع الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، لاہور میں تبلیغی اجتماع چل رہا ہے، وہاں کے ایک بزرگ تھے، ان کا واقعہ مجھے ایک صاحب نے بتلایا کہ ایک دفعہ قریب ہی ایک جگہ پر دعوت دینے کے لیے عصر کے بعد اپنی مسجد سے نکلے، اور بھی جماعت والے ساتھی تھے، تو ایک جگہ گزرتے ہوئے پکوڑوں کا ٹھیلا لگا ہوا تھا، وہاں بڑا رش تھا، شام کا وقت ہے، پکوڑے اچھے لگتے ہیں، ہر کوئی کھاتا ہے، وہاں رش بہت تھا، تو وہاں کھڑے ہوئے دعوت دینے کے لیے۔ اب وہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ کی مان لیں گے تو اللہ ہمارے لیے آسانی کر دیں گے، اللہ کے دین پر چلیں گے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہمیں اس کو پورا بھی کرنا ہے۔ اب وہاں دین کی دعوت دینے لگے۔ اب جب دین کی دعوت دینے لگے، جو پکوڑے تل رہا تھا وہ کہنے لگا صوفی صاحب باتیں کرتے ہو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ یہ تیل گرم ہے، یہ تیل گرم ہے، اس کے اندر اگر پکوڑے ڈالتا ہوں تو وہ بھی پک جاتے ہیں، اگر غلطی سے میرا ہاتھ لگ جائے تو میرے ہاتھ پر چھالے نکل آتے ہیں، تیل کی چھینٹا آ جائے، تو آپ کہتے ہو کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ تیل بھی تو گرم ہے، یہ بھی تو جلا رہا ہے،
کہا کہ نہیں بھائی، یہ جلانے کی صفت اس میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے جلا رہا ہے، اگر اللہ کا حکم نکل گیا یہ تیل بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کہا کہ صوفی صاحب ہمارا تو مشاہدہ ہے کہ تیل میں ہم ہاتھ ڈالتے ہیں، تیل لگتا ہے تو جلا دیتا ہے، اور آپ کہتے ہو کہ اللہ چاہیں گے تو تیل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ دیکھ لو، ایسی آپ کر کے دکھاؤ، آپ اس تیل کو ہاتھ لگا کر دکھا دو۔ انہوں نے کہا اچھا، آستین چڑھائی اور پورا ہاتھ تیل میں ڈال لیا، اور واپس تیل سے نکالا تو ان کے ہاتھ پہ ذرہ برابر بھی کوئی چھالا نہیں، کوئی زخم نہیں، پہلے کی طرح بالکل تندرست تھا۔ وہ شخص حیران ہو گیا۔ تو یہ واقعات اگر کوئی عام مسلمان ہو، نیک ہو، نمازی ہو، اس کے ہاتھ میں اگر ظاہر ہو جائے تو اس کو معجزہ اور کرامت نہیں بلکہ معونت کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کی دین میں اس کی مدد کر دی ہے۔ لیکن اگر کوئی فاسق ہو، فاجر ہو، کافر ہو، غیر مسلم ہو، اگر کوئی وہ دیکھتا ہے ہوا میں اڑ رہا ہے، کوئی دیوار پر چل رہا ہے، کوئی جو ہے پانی پر چل رہا ہے، لیکن غیر مسلم ہے، یہ مسلمان ہے لیکن فاسق ہے، نیک نہیں ہے، تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے، معجزہ یا کرامت نہیں کہا جاتا۔ اس سے دھوکے میں ہم نہ آئیں، اللہ کی طرف سے اس کو وہ چیز ملی ہے، اس نے اس کا مجاہدہ کیا ہے، ریاضت کی ہے، محنت کی ہے، تو اس کو وہ مقام مل گیا، لیکن اس کی وجہ سے وہ کوئی ولی نہیں بن گیا، لہذا ہم اس کے پیچھے نہ جائیں۔ آج ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کو غوث اعظم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ بس آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ غوث اعظم کون ہے؟ غوث کہتے ہیں مددگار کو، اعظم کہتے ہیں سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے بنایا ہو وہ کسی کی مدد کرنے کا اختیار کیسے رکھ سکتا ہے؟ اللہ چاہیں گے تو کرے گا، اللہ چاہیں گے تو نہیں کرے گا۔ ہاں نیک بن جائیں گے تو اللہ ولایت کا نور عطا فرمائیں گے اور مختلف کرامات ظاہر فرما دیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے یا وہ مشکل کشا حاجت روا بن گیا ہے۔ آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مسلمان نادانی کے اندر، جہالت کے اندر، بے دینی کے اندر غوث اعظم کو پکار رہے ہیں، کوئی رسول کو پکار رہا ہے، کوئی ولی کو پکار رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، پکار کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب بھی کہنا ہو کہو یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جب تک ہم ان چیزوں میں پڑے رہیں گے، یاد رکھیے مسئلے حل نہیں ہوں گے، پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ لہذا ربیع الثانی کے مہینے کا پیغام یہ ہے، شاہ عبد القادر جیلانی جن کو غوث اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ولی کیسے بنے تھے، ولی کیسے بنے تھے۔ وہ نماز پڑھ کر ولی بنے تھے، پیشانی کو زمین پر ٹکا کر ولی بنے تھے، وہ اللہ اللہ کر کے ولی بنے تھے، وہ ان چیزوں کی وجہ سے ولی نہیں بنے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ ہم میلاد کے نام پر شرک کرتے ہیں، ہم جو ہے پروگراموں کے نام پر، نعت خوانی کے نام پر غوث اعظم کو پکار رہے ہیں، ہم نعت خوانی کے نام پر ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کے اندر شرک موجود ہے۔ لہذا اس سے اپنے آپ کو ہم بچائیں اور دوسروں کو اس پیغام کو پہنچائیں اور ان کو بھی ہم اس چیز سے بچائیں۔ اگر آگ کسی کے گھر میں لگی ہے اس کو بچانا ہم سب پر لازم ہے، اگر نہیں بچائیں گے تو وہ آگ بڑھتے بڑھتے ہمارے گھر تک بھی آ جائے گی۔ شرک اور بدعت کی آگ ہے، رسومات کی آگ ہے، گناہوں کی آگ ہے، ہمارے گھر میں جل رہی ہے تو بھی بجھائیے، پڑوس میں ہے تو بھی بجھائیے، پورے محلے سے اس کو ختم کیجئے، پورے علاقے سے ختم کیجئے۔ یہی ربیع الثانی کے مہینے کا پیغام ہے، یہی اسی مہینے کا پیغام ہے۔ غوث اعظم صرف اللہ کی ذات ہے، نہ دیکھ گھمانے سے کچھ ہوتا ہے، نہ کسی کو مشکل کشا کہنے سے کچھ ہوتا ہے۔ اگر کچھ ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہمیں موت بھی دیں گے۔ جب ہمارا وقت مقرر ہے اس سے پہلے کوئی مار نہیں سکتا، اور جو وقت مقرر ہے اس سے زیادہ ہم جی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا